السلام علیکم، میں ہوں مبارک کوکر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ ایک اور باپ بیچارہ جائیداد کی لالچ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اب تک تقریباً پاکستان میں 1 درجن سے زائد کے قریب واقعات ہو چکے ہیں جہاں لالچ نے جوان بچوں کے ہاتھوں والدین کو قتل کروا دیا، اور لالچ بھی کیا، جائیداد کا۔ کہتے ہیں نا، والدہ جنت، پاؤں تلے جنت، اور باپ اس کا دروازہ۔ یہی کچھ ہوا یہاں پہ۔ یہ ضلع ناروال اور اس کا شہر ہے شکر گڑھ، علاقہ لانڈرا پنڈوری۔ لانڈرا پنڈوری میں جائیداد منتقلی کا مسئلہ تھا۔ جو بیٹا تھا وہ بوڑھے باپ، 100 سال کے قریب اس بیچارے کی عمر تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کے سر کانپ رہا تھا، اور بیٹا مطالبہ باپ سے کر رہا تھا کہ جناب آپ مجھے جائیداد منتقل کر دیں، یعنی کہ انتقال جو ہے نا وہ میرے نام کروا دیں۔ باپ بیچارہ کہتا تھا کہ یار میری قبر میں ٹانگے ہیں، 100 سال کے قریب ہو چکا ہوں، نہ جانے کب خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے، اور میں نے یہ جائیداد جو کہاں لے کے جانی ہے، یہ آپ کی ساری ہے میرے مرنے کے بعد۔ خیر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوگا کہ یار میرے نام بھی کچھ ہے، تو جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا تو یہ جائیداد آٹومیٹکلی ریونیو ڈپارٹمنٹ لا کے تحت آٹومیٹکلی آپ کے نام ہو جائے گی، چڑھ جائے گی آپ کے۔ انتقال جو بھی ہوتا ہے وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے ان کا، وراثتی انتقال جسے کہتے ہیں۔ لیکن بیٹا اس کو مان نہیں رہا تھا۔ بیٹے کا تھا کہ یہ باپ جو ہے نا یہ میرے نام جائیداد منتقل کر دے، میں اسے بیچوں، بیچ کے جو نہ کھا جاؤں، جو مرضی کر جوں۔ جب یہ جائیداد بیچنے کا سلسلہ سے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے انسان کے خواب ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کیا اس کو کہتے ہیں، جب جائیداد بیچ لیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب اب میرے پاس صرف کاغذ رہ گئے نوٹوں کی شکل میں، تو وہ یہ کہہ لیں کہ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے۔ یہ 80 سال کا بزرگ تھا۔ بیٹا بار بار آئے دن یہی رفڑ ڈال کے گھر میں بیٹھ جاتا کہ میرے نام جائیداد منتقل کرو۔ خیر باپ تھا وہ ٹل گیا تھا، چھوڑو یار جان میری، مجھے جتنے باقی دن ہیں مجھے سکون سے جینے دو۔ لیکن بیٹا اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن یہی ہوا، بیٹے نے باپ سے کہا، باپ نے پھر یہی جواب دیا، اگنور کیا اسے، ڈینائی کیا اس کی بات کو۔ پھر بیٹے نے تھوڑا پکڑ لیا، پھر بس ایک ہی چیز پہ مارتا رہا، وہ تھا سر۔ کچل دیا، کچومر بنا دیا، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر بزدل بیٹا وہاں سے فرار ہو گیا۔ جیتے جی دوزخ کا مالک، لالچی بیٹے نے، ناخلف بیٹے نے۔ پھر پولیس موقع پہ پہنچی، پھر جناب والدہ ہے نہیں، بیٹا ہے اس بیچارے بابے کا، اور پیچھے کوئی نہیں رہ گیا۔ پھر وہ جو اس کی بہن تھی مقتول کی، اس کی مدیت میں پھر مقدمہ درج کیا گیا۔ یقین سے مانو ذرا کے مطابق وہاں پہ ہر اشک بار تھی، رو رہے تھے۔ اب یہ نہیں کہ یار یہ ہوا کیا، اتنا بڑا ظلم، اور وہ بھی اپنی اولاد کی جانب سے، والد پہ۔ بزرگ تھا، اور ایسی ایج میں تو ویسے بزرگ جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، اس لیول پہ ذہن چلا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مسکرانا، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا، خوبصورت انداز اللہ نے دے رکھے ہیں۔ تو دنیا میں ہی دوزخ کا مالی اس بندے نے۔ پھر اس کے بعد جناب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے
تحصیل ہیڈ کوارٹر ناروان منتقل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ کراچی میں ایک نشئی بیٹے نے جائیداد نہ دینے پر باپ کو 60 سالہ باپ کو قتل کر دیا تھا۔ گجرات یا گجراوالی سائڈ پہ نوازش علی نام کا جو 60 سالہ بزرگ تھا، اس کو بیٹے عتیق نے سڑک پہ جاتے ہوئے موٹر سائیکل پر گولیاں مار کر چھلنی کر دیا۔ اور سب سے جو ہے نا وہ غم دینے والی بات وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ فوت ہو چکا تھا، روح پرواز کر چکی تھی اس کے باوجود عتیق گولیاں برساتا رہا باپ پہ۔ بہت بڑا واقعہ لاہور میں ہوا، جہاں پہ جائیداد کے لالچ میں شوٹر سے والد کو مروا دیا، 2 کروڑ کے عوض 2 کروڑ میں ڈیل رن کروا لی۔ اب وہ جیل میں بیٹھا ہوا، نہ باپ رہا نہ وہ مزے رہے۔ باپ سر کا سایہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں باپ مرے تے ہوگی سر ننگا، پرا مرن تے کنڈ خالی۔ یہ بزرگوں کے بہت بڑے قول ہیں، باقی یہی ہوتا ہے۔ باپ بے شک بیکار ہو، لیکن باپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام رکھا ہوا ہے، باپ ہمیشہ قرآن ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ غریب کا ہو یا امیر کا، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور بدبخت سے بجائے کہ ان کی بزرگ جب ہو جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرے، جنت کو کھٹکھٹائیں، لیکن نہیں، بجائے کہ وہ اس چیز کے قتل کرنے پہ در پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عذاب کی نوید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ یہ بڑا خوبصورت کسی نے یہ ایک بات کہی تھی، اولاد اپنے باپ کو اٹھایا، کوئی مسئلہ تھا، باپ کو اٹھا کے دریا میں پھینکنے کے لیے چلے گئے، اور جب پھینکنے کے لیے وہ انہوں نے زور لگایا تو کہنے باپ نے بیٹوں سے کہا 1 منٹ ٹھہرو۔ بیٹوں نے کہا شاید کوئی خواہش ہوگی، وہ کہے گا میری پوری کر دے، کہتے یہاں نہ پھینکنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہاں پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، یہاں پہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، مجھے تھوڑا سا آگے کر کے جا کے پھینکے۔ اور اسے عقل آ گئی تھی کہ یہ میں نے اپنے باپ کو پھینکا ہے، یہ اسی کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے آج کو۔ اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔